السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ بہت آسان سی بات ہے جو ترجمے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، لا تعبدون الا اللہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا، وذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں، مسکین سنگولر ہے، مساکین اس کا پلورل ہے۔ یتیم یہ سنگولر ہے اور یتامہ یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یتیم اور مسکین، مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا پیسہ روپیہ نہ ہو جس سے وہ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، یتیموں کے ساتھ بھی، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ نرم بات کرو، اچھی بات کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کے ان احکام کو نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سارے لوگ منہ موڑ کر پھر گئے، یعنی اللہ کے ان احکامات کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیے گا، آگے کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے یعنی مشرکوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی، جو بنو قریظہ قبیلہ تھا نا، اس کی دوستی اوس کے قبیلے سے تھی، اور بنو نذیر کی خزرج قبیلے سے دوستی تھی۔ اچھا، جب اوس اور خزرج جو کہ مشرکوں کے دو قبیلے تھے، جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو قریظہ چونکہ اوس کے دوست تھے، قبیلہ اوس سے ان کی دوستی تھی، تو قریظہ جو تھے اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے تھے، وہیں جو ہے نا بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے تھے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر ایک دوسرے کے یہ دشمن ہو جاتے تھے بت پرستوں اور مشرکوں کے دو قبیلوں کے ساتھ دوستی ہونے کی وجہ سے، ہے نا؟ مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور بربادی میں حصے دار ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ بھی بات تھی کہ اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے کہ بھئی اتنے روپے ہم تمہیں دیں گے، ہمارے آدمی کو چھوڑ دو، اور اسے چھڑا لیتے تھے، جس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں توریت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی کو دشمن قید کر لے، کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس توریت نے تمہیں یہ حکم دیا نا کہ یہودی اگر دشمن کی قید میں چلا جائے تو اس کو چھڑا لاؤ، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس توریت نے یہ حکم دیا، اس نے یہ بھی تو حکم دیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا،
ان احکام پر تو تم نے چھوڑ دیا اور ان احکام پر تم نے عمل بھی نہیں کیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ تو یہ جو توریت میں مکمل بات تھی، اس میں سے جس میں ان کو سہولت ہوتی تھی اور جس پر عمل کرنے کا ان کو من ہوتا تھا اس پر عمل کر لیا کرتے تھے اور باقی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو تم کرتے ہو نا، لڑتے ہو آپس میں مشرکوں کے دو قبیلوں کے ساتھ دوستی ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ فدیے دے کے تم اپنے ہی بھائی کو چھڑاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا عہد لیا تھا کہ دیکھو تم آپس میں، یہودیوں سے کہا تھا کہ تم آپس میں قتل نہیں کرو گے، لیکن یہ دوستی کی وجہ سے کیا ہوا، آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو جب بھی ان کے جو دو قبیلے تھے نا، میں نے بتایا اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے دو قبیلے تھے، اور دونوں قبیلوں کی دوسرے دونوں قبیلوں کے ساتھ دوستی تھی، تو جب بھی جو ہے لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ زبردستی لوگوں کو گھروں سے نکالتے تھے، چلو لڑنے کے لیے، چلو لڑنے کے لیے، اور اس طرح سے جو ہے یہ آپس میں ہی یہودی ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں حکم دیا تھا کہ دیکھو آپس میں قتل مت کرنا، گھروں سے باہر مت نکالو زبردستی کسی کو، تو اور جب کوئی قیدی بن جائے تو اس کا فدیہ دو۔ تو یہ کیا کرتے تھے، لڑائی بھی لڑتے تھے، اور جب کوئی قیدی بن جاتا تھا یہودی تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے۔ اور جو توریت کا پورا حکم تھا کہ دیکھو قتل بھی مت کرو، لڑائی جھگڑے بھی مت کرو، مکمل حکم پر عمل نہیں کرتے تھے یہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب یعنی توریت کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حکم تو توریت میں ان کو یہ سب ملا تھا کہ قتل بھی مت کرو، زبردستی لوگوں کو گھروں سے بھی مت نکالو، لیکن انہوں نے جو ہے نا ایک ہی چیز پر عمل کیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ تو
اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا، ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، دنیا کے مزے کر رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہ یہودیوں کی نافرمانی کے واقعات، اور یہودی کس طرح سے اللہ کے احکام کو توڑتے تھے، پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے، شرک تک کر لیا کرتے تھے، ہے نا، ان ساری باتوں کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے یہ ایک رکوع کا ترجمہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلاس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔